بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 14 سال کی ہو گئی تھی، لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ میری امی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی، جبکہ مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی امی کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس کی ہر خواہش امی آنکھیں بند کر کے پوری کرتی تھی، جبکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس پر ایک بوجھ کی طرح مسلط ہوں۔ جبکہ ابا کا رویہ مجھ سے کافی اچھا تھا، وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے اور امی اور بھائی سے چھپ کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے تھے۔ کئی بار میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے جذبات دیکھے تھے، جیسے ان کا بس چلتا تو وہ مجھے مار ہی ڈالتے۔ خیر جیسا بھی تھا، وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، جبکہ میرا بھائی عاقب خاص کم ذہن واقع ہوا۔ اسکول سے واپس آ کر اس کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے بوجھ لے ڈالی تھی، اور گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانا بھی میرے ذمہ داریوں میں ہی شامل تھا۔ خیر بھائی کو پڑھانے کا مجھے ویسے بھی شوق تھا، کیونکہ وہ کافی حد تک میرا خیال رکھتا تھا۔ جبکہ بھائی مجھ سے 1 سال چھوٹا ہونے کے باوجود کڑیل جوان تھا۔ میں اس کے سامنے چھوٹی گڑیا جیسی لگتی تھی۔ میں BA کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ وہ ابھی 12ویں جماعت میں تھا۔ کالج جاتے اور واپس گھر آتے ہوئے مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اب اس پر تھی، اور اس کام کے لیے ابو نے اس کو موٹر سائیکل لے کر دی تھی۔ ایک دن میرے کالج میں پارٹی تھی اور میں خوب تیار ہو کر فیشن والے کپڑے پہن کر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر کالج جا رہی تھی۔ جب بھائی نے موٹر سائیکل کالج کے گیٹ پر روکی تو میں اتر کر اندر جانے لگی، لیکن بھائی نے مجھے آوازیں دے کر روک لیا اور کہنے لگا، کوثر تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، میرا دل کر رہا ہے سارا دن تمہارے ساتھ گزار دوں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بے اختیاری ہنسی آ گئی، اور وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور اپنے کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا دن مجھے بھائی کی باتیں یاد آتی رہی اور میرا موڈ بہت خوشگوار رہا، لیکن ایک بات جو بھی کبھی میرے دل میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی نے ایسا کیوں کہا۔ وہ سارا دن میرے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہے اور میری طرح عجیب سی نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس باتوں کو اپنا وہم سمجھا اور کالج کا کردگی کری۔ شام کو جب میں فیشن سے فارغ ہوئی تو کالج کے گیٹ سے باہر آ کر کھڑی رہی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ کافی دیر بعد بھی نہ آئے۔ اب مجھے انتظار کر کے فقط ہو رہی تھی اور اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ میرے معاملے میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو میں اس پر چڑھ پڑی اور خوب باتیں سنائی، لیکن وہ آگے سے بن کر مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا کہ گھر چلو گی تو لیٹ آنے کی وجہ بتاؤں گا۔ میرا موڈ خوشگوار سے خراب ہو چکا تھا۔ خیر اب مجھے کچھ جذبہ ہو گیا کہ ایسی کوئی بات ہے جو مجھے بتائے بغیر ان سے کام کی وجہ سے وہ مجھے لیٹ بھی لینے آیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں کھانا کھانے اور کچھ ضروری کام نپٹا کر کتابیں لے کر بیٹھ گئی اور پڑھنے لکھنے لگ گئی۔ اسی دن امی اور ابو گھر نہیں تھے، کسی عزیز کے ہاں ملنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات دیر سے واپس آنا تھا، شاید ان کو واپسی پر 12 بج جاتے۔ اصل میں اب وہ مجھے جس کمیٹی میں ملازم کرتے تھے وہاں اکثر کوئی نہ کوئی پارٹی اور فیملی چلی جاتی تھی، اور میری امی کو بھی ابو کے ساتھ وہاں جانا پڑتا تھا۔ خیر رات کے 9 بج چکے تھے کہ بھائی کو کھانا دینے کر خود بھی کھا چکی تھی۔ اب میں فارغ تھی اور ٹی وی پر فلم دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ وہ بھائی کے ہاتھ ہیں، کیونکہ اسی وقت میں میرے علاوہ وہیں اکیلا تھا۔ میں نے چلا کر کہا کہ بھائی ہاتھ پیچھے کرو اور مجھے فلم دیکھنے دو، ویسے بھی مجھے تم نے آج ناراض کر دیا ہے، کیونکہ تم نے مجھے آج کالج کے گیٹ سے بہت انتظار کروایا ہے۔ بھائی نے کہا وہیں تو بتانے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنا انتظار کیوں کروایا تھا۔ پھر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹایا اور جیب سے ایک نکال کر میری طرف بڑھایا، جو ایک خوبصورت پیکنگ میں تھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے اس سے پوچھا تو بھائی نے کہنے لگا، کھول کر تو دیکھو۔
ڈبے میں میں نے کھولا تو اس میں پرفیوم تھا اور گھڑی تھی۔ بھائی کہنے لگا یہ تمہارے سالگرہ کا گفٹ ہے۔ مجھے خیال آیا کہ آج واقعی میری سالگرہ تھی اور مجھے یاد ہی نہیں تھا، لیکن بھائی کو یاد تھا۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی کہنے لگا کہ بس میں نے انتظار کر لیا تھا، اگلے کی بات مت پوچھو، اور ہاں آج کے بعد کچھ بھی چاہیے تو مجھے بول دیا کرو۔ میں بھائی کے رویے پر حیران تھی، اور یہ حیرانی زیادہ دن برقرار ہی نہ رہی۔ ایک دن پھر ایک گھر میں ہم اکیلے تھے اور گھر کے کام کر رہی تھی۔ امی ابو بازار گئے ہوئے تھے۔ بھائی میرے کمرے میں آیا اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، غلط کاریاں کرنے رہا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اس دن میں نے گفٹ اسی بات کے لیے دیا تھا، مجھے پیار کرو اور جو میں بولوں وہیں کرو۔